وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آپ حضرات اندازہ کرو یار، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ والدین کا ذکر کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ کیا کرو جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب سمجھنے کے لیے میں ایک پہلے مثال دے دوں، سمجھ آ گئی تو احسان کا مطلب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آپ نے ایک مسجد بنانی ہے یا گھر بنانا ہے، آپ اڈے پر مزدور کو لے کے آتے ہو اور اس سے کہتے ہو بھائی یہ 1000 اینٹ اوپر چڑھانی ہے، ہم تمہیں مزدوری میں 2000 روپیہ دیں گے۔ اب وہ 1000 اینٹ اوپر چڑھا دیتا ہے، آپ اس کو 2000 دے دیتے ہو، یہ احسان نہیں۔ کیا میں نے کہا؟ یہ احسان نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس کی مزدوری 2000 بن جائے، آپ نے 2000 دے دیا۔ احسان کیا ہے؟ اس کی مزدوری بنتی ہے 2000، اب اس کو 5000 دے دو۔ جتنی اس کی مزدوری بنتی ہے اس سے زائد جو دو گے وہ اس پر کیا کہلائے گا؟ اونچی بولو۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ماں باپ نے تمہاری خدمت کی ہے، جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر، ان کی زیادہ اس سے بھی خدمت کرو۔ اب ماں باپ کی مزدوری کیا ہے؟ ماں باپ نے جو بندے کی پرورش کی ہے، اس کی خدمت کی ہے، اس کی مزدوری کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک پنجابی کا مصرع ہے، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے تے ککھ جنا تے پارے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے نا اس کے لیے ککھ کا اٹھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ حج کرنے کے لیے جب بندہ جاتا ہے نا، تو ہم جب مکہ معظمہ سے مینا، مزدلفہ، عرفات جاتے ہیں نا، تو ایک چھوٹا سا بیگ تیار کر لیتے ہیں۔
باقی سامان ہوٹل میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بیگ حاجی کے لیے اٹھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس بیگ کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جب چھوٹا سا بیگ اٹھانا مشکل ہے تو اس بندے کی ہمت کتنی ہوگی جس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پورا حج کروایا۔ حج میں تھوڑے سے اشارے کروں گا۔ خانہ کعبے کا طواف ہے، صفا مروہ ہے، پھر منا، پھر میدان عرفات، پھر مزدلفہ، پھر منا میں 3 دن کنکریاں مارنا ہے، اور پھر دوبارہ طواف زیارہ۔ یہ بڑے مشکل کام ہے، یعنی حج کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ کوئی ہمارے ہاں بہت مشکل کام ہو، ہم کہتے ہیں یار کوئی حج ہے، کہتے ہیں نا، کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی حج جتنا مشکل کام ہے؟ حج کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی والدہ ماجدہ کو کندھوں پر اٹھا کر پورا حج کروایا۔ کیا کروایا جی؟ حج کروانے کے بعد آ کے بزرگوں سے کہنے لگا، حضرت صاحب میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ وہ فرمانے لگے، ایک رات سردیوں کی رات تھی، تو نے بستر پر پیشاب کر دیا اور گیلی جگہ پر تجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تیری والدہ نے تجھے اٹھا کر سوکھی جگہ پر کر کے خود گیلی جگہ لیٹ گئی، ابھی تو اس ایک رات کا حق نہیں ادا ہوا، تو ماں کا حق کیسے ادا کر؟ ابھی تو ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ یار ایک رات کا حق اگر یہ ہے تو جس ماں نے اس کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے، اس کا سارا حق کیسے کوئی ادا کر سکتا ہے؟ میں ایک بات اگر ناراض نہ ہوں، سخت سی بات کہنے لگا ہوں، کچھ ایسے بھی بدبخت نافرمان اولاد ہیں جو ماں باپ سے کہتے ہیں تو میرے واسطے کیتا کیے، ابا تو میرے واسطے کیتا کیے، ارے تیرا یہ جو وجود ہے تیرے ماں باپ کا محتاج ہے۔ ماں کو امی کہتے ہیں، امی۔ اور امی، ماں، یہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ ماں ہوگی تو بیٹا ہوگا، ماں ہوگی تو بیٹی ہوگی، اگر ماں نہیں تو اولاد نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات اور بتلا دوں، عورت کی ہم شادی کر دیتے ہیں، بیٹی ہمارے ہاں ہوتی ہے، ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ کھاتی زیادہ ہے، یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ بھی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ نہیں سکتے، ان کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟
بیٹی کو ہم کسی اور کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بھی ایک پکی بات یاد رکھو، ایک مثل مشہور ہے، 100 چاچا تے ایک پیو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 100 چاچا مل کے بھی ایک باپ کی شفقت، اونچی بولو ذرا، جب 100 چاچا مل کے ایک باپ کی شفقت نہیں دے سکتا، ہم اپنے بیٹی کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کر کے کسی اور کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم پتہ ہے 100 چاچا مل کر باپ کی شفقت نہیں دے سکتا تو ہم ایک بندے کے حوالے کیوں کر دیتے ہیں؟ آؤ اس کا بھی جواب سن لو۔ بیٹی کو آپ ساری زندگی اپنے گھر میں بٹھا چھوڑو، اس کو سونے کے نوالے کھلاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، ارے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ ماں بننے کے لیے اس کو کسی اور کے گھر میں جانا پڑے گا اور وہاں کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، ساس کی، نندوں کی اور شوہر کی باتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ جب یہ سب کی تکلیفیں برداشت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں بنائے گا، اور جب ماں بنے گی اس کے قدموں کے نیچے جنت آ جائے گی۔ یہ سعادت کب ملتی ہے؟ جب وہ ماں بنتی ہے۔ تو بھائی ایک بات یاد رکھو، ماں کی شان میں قصیدے پڑھنے والوں، ارے ماں بنتی جب ہے جب وہ شوہر کے پاس جاتی ہے۔ تو لہٰذا ماں کا بھی ادب کرو، باپ کا بھی ادب کرو۔ میں ایک بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، میاں بیوی کے ساتھ آپس میں کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے، عموماً اولاد ماں کی سائیڈ لیتی ہے، عموماً اولاد ماں کی سائیڈ لیتی ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے وہ دونوں ہی تیرے لیے ادب کی جگہ ہیں، اگر دونوں میں کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے تجھے کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے۔ تیرے لیے باپ کا بھی ادب ہے اور ماں کا بھی ادب ہے، یہ نہیں ماں کے پیچھے لگ کے باپ کا گریبان پکڑ لو، ماں کی باتوں میں آ کر باپ کو گالیاں نکالو، باپ کو گھر سے نکالو۔ شریعت اس بات کی اجازت شریعت صرف اتنی اجازت دیتی ہے، اگر تیرا باپ تیری ماں کو مار رہا ہے تو تم ماں کے اوپر لیٹ جا، خود مار کھا لے، ماں تک نہ پہنچنے دے۔ یہ نہیں کہ باپ کا ہاتھ پکڑے، اس کو گریبان سے پکڑے، گالیاں نکالے، اس کو گھر سے نکال دے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جب ماں باپ میں کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے، ہمیں کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر صحابہ کرام میں کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے، ہمیں کسی کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سب کا ہی ادب و احترام کرنا ہے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا ادب و احترام کرو، اور قرآن کہہ رہا ہے ماں باپ کے اوپر احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آج کا بیان یار نہ بڑی توجہ سے سننا
اور میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، یہ بیان کو کانوں کا چسکا سمجھ کے نہ سنا کرو کہ باہر نکلے اور یار بیان کیسا ہوا، اور یہ بڑا بمب بیان ہوا، بڑا زبردست، بھئی ہوا کیا تھا، اور یہ کوئی پتہ نہیں کیا کہا تھا۔ نہیں، ہم یہاں پر آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ اگر بیان سن کر ہمیں اپنے اندر کوئی خامی نظر آئے تو ناراض نہ ہونا، بلکہ رب کا شکر ادا کرنا۔ کیوں؟ مرنے سے پہلے خامی کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے پتہ چل جائے تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور مرنے کے بعد اگر خرابی کا پتہ چلا تو پھر کوئی فائدہ ہوگا؟ اب سنو ذرا بیان توجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ تھوڑا سا اونچی آواز۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں باپ ہی اولاد پر ظلم کریں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب بڑی توجہ سے سننا، کیونکہ جو سرکار کا فیصلہ ہمیں دل و جان سے ماننا چاہیے۔ سرکار کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں، ہمارا نفس نہ مانے، اپنے نفس کو سرکار کے قدموں پر قربان کر دو، پھر ایمان حاصل ہوگا۔ اور اگر کلمہ نبی کا پڑھا ہے اور مرضی اپنی چلا رہا ہے، پھر تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر سنو، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ماں باپ ہی اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ظلم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کو پتر نو سب کچھ دے جا رہا ہے، سانو پوچھدا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ابے دا جھکاؤ او دے وال بڑھاوے، سانو پوچھدا ہی نہیں، اے ظلم نہیں گا؟ یہ میرا خیال ہے گھر گھر کے اندر یہ مسائل ہیں۔ اب اس کا جواب سنو۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ اولاد پر ظلم کریں پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ فرمایا میرے صحابی، اگر تیرے ماں باپ ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ ہیں، تجھے اس بات کی اجازت نہیں کہ ماں باپ کے سامنے اس کو گالیاں نکالے اور ان کے جناب گریبان پکڑے، ان کو دھکے دے کے باہر نکالو۔ ارے تجھے تو ان کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، خبردار تو اپنے ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ علماء کرام فرماتے ہیں، شریعت میں کسی کی سرزنش کے لیے سب سے کوئی ہلکا لفظ ہے تو وہ اوف ہے۔ اس سے اور کوئی ہم کہتے ہیں اوف، یہ کیا کر دیا یار، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے۔ اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرما دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کو ایک ہلکی سی سرزنش والا بات بھی نہیں کہہ سکتے، اوف بھی نہیں کر سکتے۔ آج ماں باپ کو گالیاں نکالے ہیں یار، ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق کیا جا رہا ہے یار۔ آج سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہو،
سارے بیٹھے ہوئے ہوں، سارے ہی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، ماں باپ ہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جس سے اس کے ماں باپ راضی ہو گئے اس سے رب راضی ہو گیا، جس سے رب راضی ہو گیا اس کے لیے جنت ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو گئے اس سے رب تعالیٰ ناراض ہو گیا، اور جس سے رب ناراض اس کے لیے جہنم ہے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر سب کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، ابھی بیٹھے بیٹھے گریبان میں جھانک کر دیکھو، میرے ماں باپ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 ایسے بندے ہیں جن کی دعا رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ 3 بندے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد۔ نمبر 2، مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد۔ تیسرا، مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد۔ اب میں پھر ادب سے عرض کروں گا، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھو، میں ماں باپ سے دعائیں لیتا ہوں کہ بد دعائیں لے رہا ہوں؟ سبھی اپنا اپنا جائزہ لو۔ یقین جانو، ماں باپ فوت ہو جائیں پھر کہتے ہیں ماں دی شان پڑھ ذرا، پھر وہ ماں کی شان پڑھتا ہے، نوٹ اٹھاتا لٹاتا ہے، اور کبھی ماں زندہ ہے اس کو پوچھا ہے؟ ماں مسجد کے اندر جی 12 کھانے پکانے نے، ماں نے سارے بڑے پسند سی، تو جب ماں زندہ سی اس کو ایک کھانا بھی پوچھتا تھا؟ یقین جانو، میں دکھ والی بات کہہ رہا ہوں، ایک اکیلا باپ ہے 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 بچے مل کے ایک پیو دی پرورش نہیں کر رہے۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ اگر باپ نے کسی کے ہاں ڈیرا لگایا ہے تو چیخیں نکل گئیں، ابا میرے گھر ہے، ماں میرے گھر ہے، سارا پنڈ میرے والی آ رہا ہے، میں بچیاں نو ویکھاں کہ ابے نو ویکھاں؟ ہائے ہائے ہائے، اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے گھر ہوندا ہے ذرا کپڑے چنگے پوا دے، اور تو لے جا، پھر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ یار تھوڑی دیر سوچو، کس زبان اقدس سے نکل رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ اس زبان اقدس سے نکل رہا ہے، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کون ایسا بدبخت جس کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں
اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کا ایزیسٹ وے ہے، گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں جائے۔ گولڈن چانس کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک آسان سی مثال دے دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہمارے سلیم بھائی یوں سمجھو جب اس کالونی میں آئے، یہاں جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت جی لے لو، وہ پیسے کاٹنے بعد چو دے دینا۔ انہوں نے کہا چھوڑو جی، یہاں ویرانے میں کون کوئی آئے گا، نہیں لی۔ آج وہی جگہ لاکھوں کی ہو گئی، کروڑوں کی ہو گئی۔ اب یہ پچھتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا تھا، پیسے بھی تھے، لوگ اعتماد بھی کرتے، وہ کہتے تھے کاٹنے پھر دے دینا۔ میں نے حافظ صاحب نہیں خریدی، اگر خریدی ہوتی تو آج میں بھی کروڑوں کا مالک بنا ہوتا۔ اسے پتہ کیا چلا؟ گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، اونچی بولو ذرا اور اونچی آواز سے، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، بس یہ سمجھ لو جس کی زندگی میں ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں، کوہ طور پر تشریف لے جا کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی فرشتے گفتگو کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن عرض کرتے ہیں مالک و مولا مجھے ذرا یہ تو بتلا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہ تھا میں اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، کلیم اللہ بھی ہوں، تو میرا پڑوسی تو کوئی بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوگا، بہت عبادت گزار ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، قصائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، واہ 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 واہ، وہ میرا جنت میں پڑوسی ہوگا، پتہ نہیں کتنا پرہیزگار ہوگا، پتہ نہیں کتنا متقی پرہیزگار ہوگا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کی زیارت کرتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں وہ عبادت کیسے کرتا ہے۔ فرماتے ہیں صبح صبح میں اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، سارا دن بیٹھا رہا، کوئی چنگا کام نہیں کیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ میں جنت میں پڑوسی بنے گا۔ شام کو چھٹی کر کے جب گھر جا رہا ہے، آپ ساتھ ہو گئے، شاید راستے میں کوئی نیکی کا کام کرے، دیکھا راستے میں بھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ پھر جب گھر میں داخل ہوا آپ بھی داخل ہو گئے، دیکھو گھر میں یہ کیا کرتا ہے، دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں، اس نے جا کے ماں باپ کی خدمت کی، ان کے منہ ہاتھ دھلائے اور پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا اور پھر ماں کے منہ میں ڈالا۔ جیسے وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔ یار آپ اندازہ کرو ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ حکم یہ ہے کہ اگر بندہ نفل پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے جی؟
اور ماں آواز دے دے اور ماں کو پتہ نہیں یہ نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے بندے تو میری عبادت چھوڑ دے، نفل چھوڑ دے، ماں کی جا کے بات سن۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ماں بیچاری چلا رہی ہے، پترا میں نے سودا لیا دے، کہنا ماں میں تے واری لے کے ہی آواں گا، اور تو واری نہیں چھوڑا، حکم یہ ہے تو نفل چھوڑ کے ماں کی بات سن۔ کیا ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ واقعہ کافی نہیں ہے؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان پر نزع کا عالم طاری ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ یہ سمجھنا ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر صحابیت کے مقام پر بھی فائز ہے، پھر بھی ماں باپ کا ادب اپنی جگہ پر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں اس کی ماں اس سے ناراض تو نہیں ہے جس کی وجہ سے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ خدا را اگر خاتمہ ایمان پر چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لے لو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے، فرمایا بلا لو اس کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ اب وہ ماں آگے سے کیا کہتی ہے؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ جب اس کی بیوی اور میرے درمیان کوئی اونچی نیچی بات ہوتی تھی یہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا، مجھے جھوٹا کر دیتا تھا۔ یار تھوڑی دیر دیکھو آج ہمارا ایسا حال نہیں ہے، ہم بیوی کے پیچھے لگ کر ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ بیوی کی سائیڈ لیتا تھا، مجھے جھوٹا کر دے، میں کیسے معاف کر دوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ ماں عرض کرتے یار کاہے کے لیے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو اس میں جلائیں گے۔ عرض کرنے کے یار میرے لگتے جگر کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلائیں گے، میں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی میں جہنم کی آگ میں جلتا کیسے دیکھوں گا؟ ماں تھی، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ ادھر ماں نے کہا میں نے معاف کیا، ادھر سے آواز آ گئی، پیغام آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے، خاتمہ ایمان پر بھی ہو گیا۔ یار ماں باپ کی تو شان بڑی ہے، آج سکے بھائی کو نہیں بلا رہے، بہن کو نہیں بلا رہے، خاندان کے اندر گروپ بنے ہوئے ہیں، تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا۔ یار کیا ہمیں اسلام یہ گروپ بازی سکھا رہا ہے؟ اسلام تو سلامتی کا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زائد قطع تعلق کرے، اور اگر کرے گا تو خطرہ ہے کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلق یہ رکھا ایسا ہے جیسے اس نے اپنے بھائی کو قتل ہی کر دیا ہے۔ اگر بھائی کے ساتھ قطع تعلق کرنے کا یہ سزا ہے تو جو ماں باپ سے قطع تعلق کر رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس لیے خدا را ماں باپ کی خدمت کر لو۔ میں صرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت صاحب ایک بندہ 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آتا ہے، کتنے پیسے جی؟ 20 لاکھ۔ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی بولو۔ کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا میں 20 لاکھ لگا کے آیا میرا حج قبول ہے۔
یار 20 لاکھ بھی لگاؤ، احرام بھی پہنو، خانے کعبے کا طواف بھی کرو، صفا مروہ بھی کرو، مینا مزدلفہ عرفات بھی جاؤ، کنکریاں بھی مارو، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں حج قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے محبت اور پیار سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یا جن کو خالی دیکھ لینے سے حج کا ثواب ملتا ہے، ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تو میری آپ سب سے ایک مدنی التجا ہے کہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں، زندہ ہیں، آج ہی جا کے ان سے صلح کر لو۔ کیا کر لیں گے؟ اور رشتہ دار بھی جو ناراض ہیں ان سے بھی صلح کر لو۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں یقین جانو ایک دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں، دل کا درد سنانے لگا ہوں۔ میرے ایک ملنے والے ہیں حضرت صاحب، لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ان کی رہائش ہے۔ نیچے بڑا بھائی رہتا ہے، اوپر چھوٹا بھائی، سکے بھائی، اور کاروبار بھی ایک، لیکن ایک بھائی دوسرے کو دیکھنے کا روادار نہیں۔ یہ میں آپ کو وہ بات سنا رہا ہوں جو میری آنکھوں دیکھی ہڈ بھی تھی۔ بڑا بھائی عمرہ کرنے گیا رمضان المبارک میں، پیچھے چھوٹا بھائی فوت ہو گیا۔ چھوٹا بھائی اب وہاں سے بڑا بھائی کیا کہتا فون پہ، او میرے بھرا نوں دفن نہ کرنا، میں اودہ چہرہ ویکھنا میں۔ اب چھوٹے بھائی کی میت سرد خانے میں رکھوا دی گئی، اور عید کے دنوں میں آپ کہتا ہے رش بدا ہوتا ہے رمضان المبارک میں، سیٹ ملنے میں کچھ دیر لگی، یوں سمجھو 8-10 دن کے بعد آیا، اس کے بھائی کو سرد خانے میں رکھا، اور پھر جب وہ آیا اس کو وہاں سے نکالا، غسل وغیرہ دے کے نماز جنازہ میں نے خود پڑھائی اور پھر دفن کیا۔ میں یار زندہ تھا تو شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، مر گیا ہے تو اب کہتے ہیں سرد خانے میں رکھ دو، شرم نہیں آ رہی یار؟ مر جائے تو کہنا بڑا چنگا سی، تو زندہ سی تو پانی نہیں سے پوچھتا یار۔ مر جائے تو جا کے قبر تے پھلا دی چادر باندھا وے، اور یار زندہ کیوں بھی کبھی پوچھا تھا اس کو؟ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ہنڈیا سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچایا کرو۔ اپنی ہنڈیا سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف، اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس 4 پیسے ہیں، میں گھر میں پلاؤ زردہ پکا رہا ہوں، اس کی خوشبو میرے ساتھ غریب پڑوسی ہیں ان تک جائے گی تو ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ فرمایا ہنڈیا سے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہنڈیا میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو، کچھ ان کے گھر بھی بھیجا کرو۔ پھر فرمایا اگر پھل لے کے آئے ہو تو کچھ ان کے گھر بھی بھیجو، اور اگر نہیں بھیج سکتے تو پھر پھل چھپا کے لے کے جاؤ، اور کھانے کے بعد چھلکے بھی باہر نہ پھینکو، بچے چھلکے دے کر بھی ان کے دل پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ حضرت جی میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سننا یار، بڑے غور سے سننا۔ جب تو پھل لے کر
پڑوسیوں کے سامنے سے گزرے گا ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ ارے جب تم ماں باپ کے سامنے سے شاپر لے کے ماں بیوی کے کمرے میں جاتا ہے تو ماں باپ کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے؟ خدا را ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو. یقین جانو میں صحیح بات بتلا رہا ہوں. بندے کی قدر ہوتی ہے جب وہ فوت ہو جائے. ماں باپ چاہے معذور ہی کیوں نہیں ہے، ارے گھر میں پڑے ہیں، گھر بڑا بڑا لگتا ہے، بندہ جہاں بھی جاتا ہے بے فکر ہوتا ہے، پیچھے میری ماں ہے، میرا باپ ہے. اور جب فوت ہو جائیں تو گھر خالی خالی لگتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے وہ ابے نے تو یہ بھی کام سنبھالے آیا سی، ماں نے تو یہ بھی کام سنبھالے. وہ سارے جب سر پہ پڑتے ہیں یہ بھی کام کرنے والا سی. ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ زندہ ہیں تو پھر بھی ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لے لو. اور اگر یہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعا خود کرو. کیا کرو؟ یہ جو ہم ساتا چہلم 10ویں دا ختم 40ویں دا ختم 6 دا ختم یہ کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ کہ میں بھی دعا کروں اور میرے دوست احباب بھی اکٹھے ہو کے دعا کریں. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں 40 مومنین ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، اور اس کی جب دعا ہوتی ہے تو اس کے صدقے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہ سب کو اکٹھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے، میری ماں کی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے. ماں باپ فوت بھی ہو جائیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اونچی بولو. نہیں، سب کی آواز آنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اب میں آپ کو ایک بڑا پیارا نسخہ بتلانے لگا ہوں. جو چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے سدا دعائیں کرتا رہوں، کیا کرتا رہوں؟ کیا میں نے کہا جی؟ اس کو چاہیے کہ 5 وقت کا نمازی بن جائے. کیا بن جائے جی؟ بلکہ اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھے، چاشتے سے اشراق بھی پڑھے. آپ کہیں گے جی نمازی بننے سے ماں باپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں یہ بات دعوے سے کہنے لگا ہوں. اگر میری بات پہ کسی کو شک شبہ ہو کھڑے ہو کے کہے حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو. میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی عطائی ہاتھ میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی. اونچی بولو یار. باوضو ہو کر رب کے گھر میں بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے اگر میں یہ بھی کہہ دوں تو بے جان ہوگا. پہلے سرکار پر درود و سلام پڑھے گا پھر کہے گا ربنا اغفر لی. اونچی بولو ذرا. ربنا اغفر لی. یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. میں اب ایک مثال دینے لگا ہوں. یہ جو کالونی ہے، اس کالونی میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ. اس کنجوس آدمی کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. یار روزی آ جاندے نے، روزانہ 5 دفعہ آتے نے، لہٰذا چلو آج کچھ نہ کچھ دے ہی دو. ایسے ہی ہے نا جی. یار اگر کنجوس بندے کے دروازے پر 5 مرتبہ جاؤ وہ خالی نہیں لوٹاتا، تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کر بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا. یار
لہٰذا یہ نسخہ میرا پلے باندھ لو، یہ نسخہ میرا پلے باندھ لو۔ جو چاہتا ہے میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے، کیا چاہتا ہے جی؟ خود نمازی بن جائے، اور جو چاہتا ہے میری بھی بخشش ہو جائے تو اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جائے تاکہ ہم مر بھی جائیں تو اولاد ہمارے حق میں دعائیں کرتی رہے۔ اس سے اور میں آگے کیا کہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے رہتے ہیں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ جائے۔ کیا چھوڑ جائے؟ اونچی بولو۔ نیک اولاد چھوڑ جائے گا، اولاد زمین پر قرآن پڑھیں گے، خیرات کریں گے، نماز پڑھیں گے، ثواب ماں باپ کو قبر میں پہنچایا جاتا رہے گا۔ ہم جو اکٹھے ہوئے ہیں نا، ہم جو بھی قرآن پاک پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، پھر ہم دعا مانگیں گے، یا اللہ اس کا ثواب سلیم صاحب کی والدہ مرحومہ کو پہنچا۔ ہم کہیں گے تو ثواب پہنچے گا، لیکن سلیم صاحب ایصال ثواب کرے نہ کرے، ان کی ہر نیکی کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے، جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بنے، میرا بیٹا CSP افسر بن جائے، میرا بیٹا MP MNA بن جائے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، ہمیں سب کی ضرورت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے، وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، وہ عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص ہی یاد نہیں ہے، وہ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ تو ایک تو بتلایا ولد صالح، کیا میں نے بتلایا؟ نیک اولاد چھوڑ جاؤ گے تو یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے مسجد بنا جاؤ، مدرسہ بنا جاؤ، کوئی سرائے بنا جاؤ، پانی کا کولر لگوا جاؤ۔ اب لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے، مدرسے میں قرآن پڑھیں گے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا جس نے یہ مسجد بنائی ہے۔ اگر وہ فوت بھی ہو گیا تو قبر میں ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا علم نافع، نفع دینے والا علم۔ مرنے سے پہلے کسی کو قرآن حفظ کرا گیا ہے، کسی کو نماز یاد کروا گیا ہے، کسی کو مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کروا گیا ہے۔ اب خود تو مر گیا ہے، خود نے نیکیاں کر رہا، لیکن وہ قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر قرآن پڑھیں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ میری ویسے عادت نہیں ہے کسی کی تعریف کرنے کے بارے میں، لیکن یقین جانو دل سے میرے ایک دعا نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیم صاحب کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ الحمدللہ نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے۔ یہ ایسے کام ہے، یقین جانو حضرت صاحب یہ دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا پتہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچے وہ کھلونے کھلار کر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر گھوڑا رکھا ہوتا ہے، گڈیا رکھی ہے، ادھر یہ رکھا، ادھر یہ رکھا، کھیلتے کھیلتے ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ سب کچھ وہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ یہی حال ہے بندے کا،
ادھر مکان ہے، کوٹھی ہے، جائیداد ہے، موت آتے اٹھ کے چلا جائے، سب کچھ یہیں پڑا رہ جاتا، یہ سب یہی پڑا رہ جائے گا۔ ارے کچھ اچھے کام کر جاؤ، ایسے کام کر جاؤ کہ ہم مر بھی جائیں ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو جس طرح ہمارے سلیم بھائی نے ہمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو منظور و مقبول فرمائے اور ان کے والدہ کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے، اور ان کے والد صاحب جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ان کے سروں پر دراز فرما اور ان کو صحت و تندرستی والی، ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ بلکہ میری تو دعا ہے جن کے جو عزیز و اقربا بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مر بھی جائیں ہماری نیکیوں میں پھر بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اب آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اجازت چاہوں گا، چھوٹی سی بات ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں اسی جی مولوی دی گل نہیں مانتے، میں نے کہا چلو یار تسی نہیں مانتے میں تہاڈی مان لینا وا، گلاں تے دو ہوندیاں نا، یا کسی دی مان لو یا منوا لو۔ تو میں نے کہا بھائی میں ہتھیار ڈال، میں آپ کی مان لیتا ہوں۔ اب آپ مسجد میں بیٹھے ہو، میں نے چند ایک سوالات کرنے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہو، جواب صحیح دو گے، ٹھیک ہے نا جی؟ سوال میرا پہلا آپ سے ہے، آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس تحفے کو ضائع کر دو، سچی بات بتلانا، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ سارے اونچی آواز سے بولو۔ آج جو آپ فیصلہ کرو گے میں قبول کروں گا، اور آپ سے فیصلہ میں اس لیے کروا رہا ہوں، جو فیصلہ آپ کرو گے اس پر پھر آپ کو بھی پہرا دینا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ میرا فیصلہ نہیں ہے، فیصلہ آپ کا ہی ہوگا۔ کیوں جی حضرت صاحب آپ بتلاؤ، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اونچی بولو، باہر والے بھی بولو ذرا۔ یا جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ یہ تو لامکانوں کا تحفہ ہے، ارے یہ تحفہ بھیجنے والے رب العالمین ہیں اور لانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے اس سے سرکار راضی ہو جائیں گے، رب راضی ہو جائے گا۔ تو ایک مومن کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی آواز نہیں آ رہی۔ تو پھر آج پکے دل سے نیت کرو یار، پکے دل سے نیت کرو، اے مالک مولا ہم غفلت کی وجہ سے نمازوں میں سستی کرتے رہے، آج ہمیں احساس ہوا کہ نماز تو وہ عمل ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ لہٰذا آج ہم اس بات کا پختہ عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ویسے ایمانداری سے بتلانا، ہم سارے نمازی بن جائیں، سلیم بھائی کی والدہ کی روح کتنا خوش ہو جائے یار۔ یہ ہے اصالِ ثواب کی محفل، یہ نہیں آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نتا دیں دے آؤ گئے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے
ہم بھی گریبان میں جھانک کر دیکھے، اگر سلیم بھائی کی والدہ انتقال کر گئی تو اسی بھی صدا اونچی بولو یار، ایماندار سے بتلانا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سلیم بھائی کی والدہ فوت ہو گئی، اپنے ساتھ کوٹھی کار بنگلہ لے کے گئی؟ کوئی رشتہ دار قبر میں ساتھ ان کے گیا؟ ان کے ساتھ ان کے عمل ہی گئے ہیں۔ تو ہم بھی مر گئے تو یہ دنیا کی دولت ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہمارے عمل ہی جائیں گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی۔ خدا را ایسے کام کرو کہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور اب سب کو عمل کی توفیق۔